الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. برادران اسلام، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ خصوصی نشست روزے کی حکمت کے بارے میں ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے. ویسے تو اللہ رب العزت کا ہر حکم کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں، اور اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے ہونے کے دوفعل ہمیں اللہ کا حکم ماننے میں کسی بھی حکمت کا محتاج یا کسی بھی علت کی ضرورت تو پیش نہیں آنی چاہیے. لیکن چونکہ مادی دور ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی حکمت بھی بیان کرنی پڑتی ہے، اس کا فائدہ بھی بیان کرنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس روزے کے متعلق خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس کرۂ ارض پر جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ کوئی بھی حکمتوں سے خالی نہیں. دنیاوی حکمتیں بھی اس کے اندر موجود، دینی حکمتیں بھی اس کے اندر موجود، اور اس روزے کی بے پناہ حکمتیں ہیں. ایک حکمت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو یہ روزہ اس وجہ سے دیا تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ 24 گھنٹے اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. جب یہ اس چیز کا استحضار ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو میرے عزیز دوستو روزے کا اصل مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور روزے کا اصل مقصد اور حقیقی فائدہ یہ ہے کہ میری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے بچ کر اللہ کے احکامات پر، صحیح راستے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہم آسانی سے گزارنے والے بن جائے. میرے عزیز دوستو، امت کے مقدس ماں اور بہنوں، آپ سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس روزے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے یہ اس بات کی پریکٹس کرانا ہوتی ہے، یہ اس بات کی ایکسرسائز کرانا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے 11 مہینے کی جو زندگی تھی وہ اپنی منمانی سے زندگی گزار دی. اللہ نے فرما دیا کہ 1 مہینہ تم میرے لیے گزار دو. الصوم لی وانا اجزی بی، الصوم لی وانا یجزا بی. فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. ایک روایت میں فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. بتایا گیا
کہ کیسے آپ اس کو جزا دیتے ہیں یا کیسے آپ اس کی جزا دیں گے یا آپ کیسے اس کی جزا ہے، تو بتلا دیا کہ بدلے میں جنت عطا کر دی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، روزے کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں میں انسان جن گناہوں پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں انسان ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، سخت گرمی کا عالم ہے، پیاس کی شدت ہے، گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی کی بوتل، ٹھنڈے پانی کی بوتل موجود ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، کمرے میں کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ میرا بندہ، یہ ایک اللہ کا بندہ صرف اس نظریے سے پانی کی بوتل کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگاتا، پانی کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس وقت اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سخت بھوک کا عالم ہے، گھر پہ کوئی موجود نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا سامنے موجود ہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ رکے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں روزے سے ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے کہ اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ روزہ اسی بات کی پریکٹس کرا رہا ہے، اسی بات کی پریکٹس کرا رہا ہے۔ اب یہ روزہ ہمیں فائدہ تب دے گا کہ جب ہم اپنے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اس بات کا ہمیں مکمل طور پر استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ روزہ ہمیں اس نہج تک نہیں پہنچاتا تو میرے عزیز دوستو، پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر صرف اور صرف ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا ثواب تو ہمیں مل جائے گا لیکن روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، روزے کی حالت میں گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں ایک انسان گانے سن رہا ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ اپنے ٹیپ ریکارڈر کو بند کر دیتا ہے، گانا سننا بند کر دیتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے۔ عام حالات میں وہ بدنظریاں کرتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اپنی نظروں میں حیا کا سرما لگا دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے۔ عام حالات میں زنا جیسے عظیم گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن رمضان کے عالم میں، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے۔ عام حالات میں غیبت، حسد، کینہ، بغض، غرض ہر قسم کے گناہوں کو وہ بڑے دڑلنے سے کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ گناہوں سے بچنے کی ایک سیڑھی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے، اوپر والی منزل پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کا استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے تقویٰ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین سیڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے عزیز دوستو، جس بندے کو تقویٰ کی یہ سیڑھی حاصل ہو گئی، تقویٰ والی منزل حاصل ہو گئی، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، بس اس کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت اس کی منتظر ہے۔ اور پھر یہ روزے کا فائدہ ہمیں تب ہی حاصل ہوگا جب ہم حقیقی معنوں میں رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے، اور پھر اپنے 11 مہینوں کی جو زندگی ہے
24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں پھر استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی سوچ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو دل کے گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بغض سے بچانا ہے، اپنے آپ کو کینے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو دشمنیوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے، اپنے آپ کو چغل خوری سے بچانا ہے، اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے پیٹ کو حرام روزی سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو حرام روزی سے بچانا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اپنی اولاد کو حلال رزق فراہم کرنا ہے. میرے عزیز دوستو، اگر یہ روزہ ہمیں یہ ساری چیزیں میسر کر دیتا ہے، رمضان کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو میرے عزیز دوستو اس بات کو یاد رکھ لینا کہ رمضان کا اور روزے کا اصل جو مقصد تھا، اصل جو فائدہ تھا، وہ ہمیں حاصل ہو گیا. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میرے عزیز دوستو اس بات مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میرے عزیز دوستو اس بات کا اگر ہمیں استحضار ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو میرے عزیز دوستو روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا گیا کہا گیا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا